السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ میں ہوں سعدیہ ظفر۔ میں ہوں محمد دانش۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آذربائیجان روانہ ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اہم علاقائی اور عالمی چیلنجز پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وزیر اعظم کی ایران، آذربائیجان، ازبکستان اور ترکی کے سربراہوں سے ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، عطا تارڑ، طارق فاطمی بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کیش لیس اور ڈیجیٹل معیشت سے متعلق اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا معیشت میں شفافیت لانے کے لیے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سسٹم ناگزیر ہے۔ ادائیگیوں میں آسانی، ڈیجیٹل سسٹم بارے آگاہی بڑھانا وقت کی ضرورت ہے۔ کیش لیس اکانومی سے متعلق قائمہ کمیٹیوں کو قابل عمل تجاویز دینے کی ہدایت۔ آذربائیجان روانگی سے پہلے وزیر اعظم کی زیر صدارت انسداد پولیو کی ٹاسک فورس کا بھی اجلاس۔ انسداد پولیو کی بھرپور کوششیں مزید تیز کرنے پر زور۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آذربائیجان روانہ۔ وزیر اعظم اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایران اسرائیل سیز فائر کے پیچھے وردی بھی ہے۔ وزیر اعظم نے بھی ایران سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی علماء کرام کے ساتھ ملاقات کے بعد پریس کانفرنس۔ کہا مقامی لوگوں کی مدد سے اور مدد کے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ قیام امن کے لیے علماء نے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے۔ 14 اگست کو تمام مکاتب فکر کے علماء فیصل مسجد میں نماز اکٹھے ادا کریں گے، یہ بھی دعوت دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے کہتے ہیں کہ ایران اسرائیل سیز فائر کے پیچھے وردی بھی ہے۔ وزیر اعظم نے بھی ایران سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ ہم نے میزائل فائر کیے جب ان کی طرف، ان میں ایک میزائل میں کہیں پہ کوئی نمبر میں فائر کرتے ہوئے کچھ فرق آ گیا۔ ہمیں یہ فکر تھا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا کی کسی بھی سول آبادی کو اٹیک کریں یا ان کا کوئی ایک سویلین بھی اس میں مارا جائے۔ اللہ کی طرف سے کیا مدد آئی، وہی میزائل جا کے ان کا جو سب سے بڑا آئل کا ڈیپو تھا اس میں جا کے لگ گیا۔ بھارت نے ایک بیس کے اوپر 11 کے قریب میزائل فائر کیے۔ آپ یقین کریں ایک بھی میزائل کسی جہاز کو یا کسی کو نقصان، کوئی بیس کے آگے گرا، کوئی بیس کے پیچھے گرا۔ ایران کے ساتھ سیز فائر نظر آیا ہے اور ایران کو ایک کامیابی نظر آئی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا رول ہے اور اس کے پیچھے بھی وردی ہے۔ محرم کے مہینے میں جو امن و امان، جو باقی ساری چیزیں، وہ آپ سب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سب کے پی کے میں جا کے وہاں کے علماء کرام کو انگیج کریں، خاص طور پہ اس علاقوں میں جہاں پہ یہ دہشت گردی زیادہ ہے۔ یہ دہشت گردی صرف ایک صورت میں ختم ہوگی کہ اگر وہاں کے مقامی لوگ ان کی مدد نہ کریں۔ کوئی ایسا حربہ نہیں کریں گے جس سے خیبر پختونخوا میں بحران پیدا ہو۔ گورنر کے پی کی وزیر اعظم سے ملاقات کو سازش کہنا درست نہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ عدم اعتماد ایک آئینی اور قانونی چیز ہے، لیکن فی الحال ایسی کوئی تجویز اعلیٰ سطح پر زیر غور نہیں ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا کہ حکومت نے مولانا فضل الرحمان سے کے پی حکومت گرانے کا نہیں کہا۔ پی ٹی آئی کی بات اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکتی ہے تو کر لیں، مذاکرات جب بھی ہوں گے سیاسی قیادت کے درمیان ہی ہوں گے، یہ کہا گیا مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ، جنہوں نے کہا کہ حکومت نے مولانا فضل الرحمان سے کے پی حکومت گرانے کا نہیں کہا ہے، جبکہ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ کوئی ایسا حربہ استعمال نہیں کریں گے جس سے خیبر پختونخوا میں بحران پیدا ہو۔ گورنر کے پی کی وزیر اعظم سے ملاقات کو سازش کہنا درست نہیں ہے۔ علی امین گنڈاپور اور پی ٹی آئی کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں، پی ٹی آئی اپنی دشمن خود ہے، بانی اپنی پارٹی کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی نیوز کانفرنس۔ کہا خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال بدترین ہے، اپنی ذمہ داری چھوڑ کر یہ وفاق پر دھاوا بولنے کی بات کرتے ہیں۔ احمد گنڈاپور کو یا پی ٹی آئی کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنی اپوزیشن خود ہے۔ پی ٹی آئی اپنی اپوزیشن خود ہے، اس کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی اور سے خطرہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت اگر آج بھی پی ٹی آئی کے بانی جیل میں ہیں تو وہ اس پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی جیل پر ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ وہ چھوڑ کے آپ بولتے ہو آپ اسلام آباد میں جا کے اٹیک کرو گے، تو یہ وہ خود اپنے دشمن ہے۔ اس وقت وہاں پہ آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے پوچھیں ان کا اشر کیا ہے، کہ کس حد تک خیبر پختونخوا کی عوام اس وقت شدید جو ہے وہ پریشر میں، کس وہ مینٹل ٹارچر سے گزر رہے ہیں بیکاز آف پی ٹی آئی گورنمنٹ۔
آگے بڑھتے ہیں. اضافی مخصوص نشستیں ملنے پر قومی اسمبلی میں اب پارٹی پوزیشن کیا ہے، آئیے آپ کو بتا دیں. سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں میں بانٹ دی. اضافی مخصوص نشستیں ملنے سے حکومت کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے. قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کے ارکان کی تعداد 237 ہو گئی. اپوزیشن کے 99 ارکان موجود ہیں. قومی اسمبلی کے 336 کے ایوان میں 2/3 اکثریت کے لیے 224 اراکین کی ضرورت. ارکان اتحاد کو 237 اراکین کی حمایت حاصل ہو گئی ہے. قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد 125 اور پیپلز پارٹی کے 74 اراکین ہو گئے ہیں. حکمران اتحاد میں شامل MKM کے 22، مسلم لیگ قاف 5، IPP 4، مسلم لیگ ضیاء BAP، نیشنل پارٹی 1 جبکہ 4 آزاد امیدواروں کی حمایت حاصل ہے. دوسری جانب اپوزیشن میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی دوڑ سے باہر ہو گئی ہیں، جبکہ JUI فے کو بھی فیصلے سے فائدہ پہنچا ہے. JUI کو 3 اضافی مخصوص نشستیں ملنے کے بعد قومی اسمبلی میں ارکان کی تعداد 11 ہو گئی ہے. نئی پارٹی پوزیشن کے مطابق قومی اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کی تعداد 99 ہو گئی ہے، جس میں سنی اتحاد کونسل کے اراکین کی تعداد 80، JUI فے کے ارکان کی تعداد 11، BNP مینگل، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور MWM کے ایک رکن کے علاوہ 5 آزاد ارکان اپوزیشن اتحاد میں شامل ہیں. کیا سانحہ سوات کی تحقیقات مکمل ہو چکی؟ سوات واقعے کے بعد ایمرجنسی رسپانس کے کیا اقدامات ہیں؟ خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو کیا ڈرون سے فوری رسپانس ممکن ہے؟ غفلت برتنے والوں کا تعین جلد کیا جائے، سیاحوں کو محفوظ ماحول اور سیکیورٹی فراہم کی جائے. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا حکم. سانحہ سوات سے متعلق درخواستوں پر سماعت. عدالت کی سانحہ سوات کی تحقیقاتی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. سماعت ملتوی. دوسری جانب دریائے سوات کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن پھر روک دیا گیا. غفلت برتنے والوں کا تعین جلد کیا جائے. پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا سیاحوں کو محفوظ ماحول اور سیکیورٹی فراہم کی جائے. سانحہ سوات سے متعلق پشاور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت. چیف جسٹس SM عتیق شاہ اور جسٹس فہیم ولی نے سوال کیا کہ کمشنر مالاکنڈ ڈویژن کہاں ہے، انکوائری آفیسر کون ہے، انکوائری مکمل ہے یا جاری ہے، چیئرمین انکوائری کمیٹی کہاں ہے، پہلے انہیں بلا لیں. چیئرمین انکوائری کمیٹی عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ ہم نے سانحہ کے بعد سوات کا دورہ کیا، انکوائری کر رہے ہیں، 7 دن میں رپورٹ جمع کرنی ہے. مختلف محکموں کی کئی کوتاہیاں سامنے آئی ہیں، رپورٹ میں تمام چیزیں سامنے لائیں گے. چیف جسٹس SM عتیق شاہ نے کمشنر مالاکنڈ اور RPO مالاکنڈ کو ہدایت کی کہ باقاعدہ رپورٹ جمع کرائیں. سیاحوں کی سیفٹی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اس کی رپورٹ جمع کرائیں. جبکہ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ دونوں ہیلی کاپٹر موجود تھے. ایوی ایشن رپورٹ کہتی ہے کہ فلائنگ ہو سکتی تھی. عدالت نے اگلی سماعت پر ہیلی کاپٹر کی دستیابی اور تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. دوسری طرف سوات میں ریسکیو ٹیم کا سرچ آپریشن 7ویں روز بھی جاری ہے. ترجمان کے مطابق اب تک 12 لاشیں ملی ہیں. سیالکوٹ کا عبداللہ تاحال لاپتہ ہے. فضا گڑھ سے لنڈا کے تک دریا کے مختلف مقامات پر سرچ آپریشن جاری ہے، جس میں 30 سے زائد اہلکار اور غوطہ خور حصہ لے رہے ہیں. یاسر علی، ایکسپریس نیوز، پشاور. وزیر اعظم شہباز شریف کے بانی PTI کے خلاف حتیٰ عزت کے دعوے پر سماعت ہوئی. وزیر اعظم کی لیگل نوٹس کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. سیشن کورٹ لاہور 10 جولائی کو یہ فیصلہ سنائے گی. عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا. ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی نے شہباز شریف کی درخواست پر سماعت کی. وکیل بانی PTI کا کہنا ہے شہباز شریف اس سٹیج پر ثانوی شہادت دینے کی درخواست دائر نہیں کر سکتے. آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی نے شہباز شریف کی درخواست پر سماعت کی اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شہباز شریف اس سٹیج پر ثانوی شہادت دینے کی درخواست دائر نہیں کر سکتے. وکیل بانی PTI کی جانب سے یہ کہا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کے بانی PTI کے خلاف حتیٰ عزت دعوے پر سماعت. خبر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سے جنوبی افریقہ کی ایئر فورس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل
بابا کی ملاقات ہوئی ہے۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دونوں ممالک کے مابین باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ دفاعی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین کا دونوں افواج کے درمیان روابط کو مزید وسعت دینے اور عملی تعاون کے اقدامات پر غور۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل وائس مین سمو نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سے جنوبی افریقہ کی ایئر فورس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل وائس مین کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ دفاعی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وفاقی حکومت نے قومی بجٹ اسکیموں پر شرح منافع میں مزید کمی کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ پر منافع کی شرح میں 15 بیسس پوائنٹس کمی 11.76% ہو گئی۔ اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹس پر منافع کی شرح میں 30 بیسس کی نمایاں کمی کی گئی۔ منافع کی شرح 10.60% کر دی گئی ہے، جبکہ اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں شرح جو منافع ہے وہ 59 بیسس پوائنٹس کم کر کے شرح 9.75% کر دی گئی ہے۔ شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ پر منافع 24 بیسس، ریگولر انکم سرٹیفکیٹس پر بھی منافع کم کر دیا گیا ہے۔ اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جو مختلف کیٹیگریز ہیں قومی بجٹ اسکیموں کی، اس میں شرح منافع میں مزید کمی کی گئی ہے۔ شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ پر منافع 24 بیسس پوائنٹس کم کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے قومی بجٹ اسکیموں میں شرح منافع میں مزید کمی کی نوٹیفیکیشن بھی اس میں جاری کر دیا گیا ہے۔ پلاسٹک بیگ زندگی میں تھوڑی آسانی لاتے ہیں مگر صدیوں تک ماحول میں رہ کر تباہی پھیلاتے ہیں۔ انسان اپنی زمین، دریا، فضا، فصلوں اور صحت کو پلاسٹک کی آلودگی سے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پلاسٹک بیگ فری ڈے پر پیغام۔ کہا پلاسٹک بیگ زمین کی زرخیزی ختم، نکاسیاب بند اور آب حیات کو ختم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ پلاسٹک کا استعمال کینسر اور دیگر مہلک امراض کی وجہ بن سکتا ہے۔ پنجاب روز بروز پلاسٹک فری ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ماحول دوست کپڑے اور کاغذ کی تھیلیوں کے استعمال کو فروغ دے رہے ہیں۔ مارکیٹس اور فیکٹریوں میں ماحولیات کے قوانین پر عمل درآمد کا کلچر متعارف کرایا جا رہا ہے۔ سکولز، کالجز اور کمیونٹیز میں پلاسٹک فری پنجاب کا شعور اور آگاہی کی مہم جاری ہیں۔ پلاسٹک بیگ زندگی میں تھوڑی آسانی لاتے ہیں مگر صدیوں تک ماحول میں رہ کر تباہی پھیلاتے ہیں۔ انسان اپنی زمین، دریا، فضا، فصلوں اور صحت کو پلاسٹک کی آلودگی سے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ سانحہ سوات کی انکوائری ہے، جس کی بھی کوتاہی ہوگی اس کو سزا دی جائے گی۔ کوئی بھی طاقتور نہیں، تجاوزات جس کی بھی ہوں ان کو ختم کیا جائے گا۔ یہ بھی کہا صوبے میں جہاں بھی تجاوزات ہیں اس کے خلاف آپریشن شروع کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی جانب سے کہا گیا کوئی بھی طاقتور نہیں، تجاوزات جس کی بھی ہوں اسے ختم کیا جائے گا۔ برطانوی شہزادی کیٹ مڈلٹن نے کہا ہے کہ کینسر کے علاج کے بعد کا مرحلہ سب سے زیادہ کٹھن ہوتا ہے۔ لوگ توقع کرتے ہیں کہ آپ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے ہیں مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ 43 سالہ شہزادی آف ویلز کینسر کے علاج کے بعد صحتیابی کی راہ پر گامزن ہیں۔ انہوں نے کولسیسٹر اسپتال میں کینسر ویل بینگ سینٹر کا دورہ کیا، مریضوں سے ملاقات کی اور اپنے نام پر لگائے جانے والے پھول کیتھرین روز کی شجر کاری میں بھی حصہ لیا۔ شہزادی نے کہا کہ کینسر کی تشخیص زندگی بدل دیتی ہے۔ مسکراتے چہرے کے پیچھے ایک طویل جدوجہد چھپی ہوتی ہے جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انڈونیشیا میں کشتی ڈوبنے سے 2 افراد ہلاک اور 43 لاپتہ ہو گئے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق حادثے کی شکار کشتی انڈونیشیا کے جاوا جزیرے سے ساحل سے بالی جا رہی تھی۔ ریسکیو حکام کے مطابق کشتی میں 65 افراد سوار تھے، 20 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، دیگر کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پولیس کے مطابق 9 کشتیوں کی مدد سے لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ اونچی لہروں کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔